نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امام علی مقام سے محبت و الفت کے حوالے سے بیان فرمائی. اتنے مطلب پیارا یہ ذکر ہے کہ کہاں سے بات شروع کی جائے. کتنے سارے واقعات مطلب تاریخ کے صفحات بھرے پڑے ہیں. کیا کہیے گا؟ دیکھیے ندا سید شباب اہل الجنہ، جوانان جنت کے سردار حسنین کریمین، راکب دوش سرکار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش مبارک کی سواری جنہیں عطا ہوئی ہے. آپ تصور کریں کہ وہ مہر نبوت اس پر بیٹھا کرتے تھے شہزادے، اور ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے ایک اپنے کندھے مبارک پر حسن کو بٹھایا اور دوسرے پر حسین علیہ السلام کو اٹھا کر بٹھا لیا. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام باہر تشریف لائے تو چادر میں چھپایا ہوا تھا، اور مجھے لگا کہ کچھ ہے، تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کملی مبارک میں، چادر مبارک میں اندر کیا ہے؟ اور آپ علیہ السلام نے چادر ہٹائی تو حسن اور حسین دونوں آپ کے وجود اقدس کے ساتھ چپکے ہوئے تھے. آپ دیکھیں تو آپ علیہ السلام کا لمس مبارک جس چیز میں چلا جائے وہ چیز بابرکت ہو جاتی ہے. پانی ختم نہیں ہوتا اگر حضور اپنا دست اقدس لگا دیتے ہیں، کھانا ختم نہیں ہوتا، کھجوریں ختم نہیں ہوتی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی. تو یہاں تو وجود اقدس سے وہ نور منتقل کیا جا رہا ہے، وہ سیرت منتقل کی جا رہی ہے، وہ کردار منتقل کیا جا رہا ہے، وہ ایثار، وہ قربانی، وہ صبر، اس کا کمال ان کے اندر ڈالا جا رہا ہے. اور صاحب حمیدہ کا مکمل مظہر. بے شک نبی کریم علیہ السلام ممبر مبارک پر ہوتے ہیں تو حسنین کریمین آتے ہیں اور آپ علیہ السلام ممبر مبارک چھوڑ دیتے ہیں اور انہیں اٹھا لیتے ہیں. اور آپ دیکھیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام جو پردہ فرما گئے تو یہی عمل کیا. حضور کی اتباع میں ممبر پر کھڑے ہیں، حسنین کریمین آتے ہیں تو وہ ممبر چھوڑ کر انہیں اٹھا لیتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے ایسا ہی کیا تھا. پھر آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام حالت نماز میں ہیں، حالت سجدہ میں ہیں، اور حسین پشت مبارک پر سوار ہو جاتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام کا وہ سجدہ جو اللہ کی بندگی کا کمال ہے وہ طویل ہوتا چلا جاتا ہے، طویل ہوتا چلا جاتا ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگا کہ کیا ہو گیا ہے کہ آج سجدہ اتنا طویل ہو گیا. دیکھا تو پشت مبارک پر حسین سوار ہیں. میرے آقا علیہ السلام سجدہ اس لیے طویل کر رہے ہیں کہ حسین گر نہ جائیں. سبحان اللہ. اور ایک طرف اپنے اللہ کی بندگی ہو رہی ہے، دوسری طرف امام حسین علیہ السلام کا خیال ہے. گویا اہل بیت کا خیال آ جائے تو نماز کمال کو چلی جاتی ہے اور حلاوت ایمان نصیب ہو جاتی ہے. اسی طرح نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ گزرتے ہیں تو دھوپ ہے اور دھوپ میں کھیل رہے ہیں تو آپ علیہ السلام انہیں اٹھا کے گھر لے آتے ہیں کہ دھوپ نہ لگے ان کو. اور ایک مرتبہ گزرتے ہیں تو رونے کی آواز آتی ہے تو سیدہ کائنات سے فرماتے ہیں کہ انہیں رونے نہ دیا کر، ان کا رونا میری طبیعت پہ شاق گزرتا ہے. بے شک. اور یہ وہ ہے کہ جن کے لیے آپ علیہ السلام مٹی دیتے ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کو، ازواج مطہرات تو اور بھی تھی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کو مٹی دی گئی اور آپ رو رہے ہیں، چشمان مقدسہ سے آنسو بہ رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرے حسین کو شہید کر دیا گیا. لوگ شہادتوں کے بعد روتے ہیں، ابھی شہادت کا وقوع پذیر ہی نہیں ہوئی، ابھی حسین تو چھوٹے ہیں، مگر نبی کریم علیہ السلام کی چشمان مقدسہ میں آنسو جاری ہیں. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا تذکرہ ہو رہا ہے جو ابھی ہوئی بھی نہیں ہے. گویا شہادت کا تذکرہ بھی سنت مصطفیٰ، غم حسین میں رونا بھی سنت مصطفیٰ. اس غم میں آنکھ سے آنسو بہ جاتے ہیں تو وہ موتی ہیں کہ جو تمہارے لیے بخشش کا اور مغفرت کا ذریعہ بن جائیں گے. اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا. وہ اس دن جب کربلا کا واقعہ ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کے بالوں میں گرد جمی ہے اور آپ کے دست اقدس میں وہ شیشی ہے کہ فرمایا میں نے اس میں خون جمع کیا حسین کا اور کربلا کے تمام شہداء کا. اور فرمانے مبارک پر بات ختم کروں گی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. گویا محبت حسین محبت الہیہ ہے. سبحان اللہ. سنت مصطفیٰ ہے، عادت صحابہ کرام ہے، کتنی ساری باتیں. کیا ماشاءاللہ یہ خوبصورت ذکر ہے ہمارے ساتھ رہی.